پیچھے کھڑی ہے۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ پاکستان کے آئین نے رہنا ہے یا ختم ہونا ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جڑا ہوا۔ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے اوپر پاکستان کے آئین کا، پاکستان کی قوم کا اور ریاست کی لیجٹیمیسی کا یعنی قانونی حیثیت کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم آرٹیکل 224 کو پر عمل درآمد نہ کرا سکیں اور آرٹیکل 224 جو ہے وہ عملی طور کے اوپر کالعدم ہو گیا تو یہ پاکستان میں ایک نمائندہ حکومت کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان نامزدگیوں پہ چلے گا۔ سیدھی بات ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، وہ کیا گارنٹی ہے؟ 8 اکتوبر کا تو مطلب یہ ہے کہ اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی اور نگران حکومت آ جائے گی۔ 3 مہینے میں کیا قیامت آ جائے گی پاکستان میں کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں پیسے بھی آ جائیں گے، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا 3 مہینوں میں اور پھر یہ الیکشن کرا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 مہینوں میں پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن نہیں کراتے پھر آپ پاکستان میں بھی الیکشن نہیں کرا پائیں گے اور پاکستان ایک غیر آئینی حکومت کے نیچے چلا جائے گا۔ اسے چاہے مارشل لا کہیں یا کچھ اور کہیں، مرضی ہے آپ کی، جو اس کا نام آپ کی مرضی سے، جس طرح پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، مشرف صاحب نے اس کا نام بدل کے چیف ایگزیکٹو رکھ لیا، اب آپ اس کا نام بدل کے کچھ اور کر لیں، لیکن یہ آئینی حکومت نہیں ہوگی۔ اور پاکستان جو اس وقت سیاسی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر ایک مکمل کولیپس کر چکا ہے، جیسا کہ حکومت نے بتایا ہے سپریم کورٹ کو، اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی طرف ہم چلے جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا اس وقت کسی بھی ادارے میں اتنی جان ہے کہ اگر ہم ایک خانہ جنگی میں، فارمل خانہ جنگی میں یا لا اینڈ آرڈر میں چلے گئے تو وہ ہمیں کوئی بچا پائیں گے۔ لہٰذا پاکستان میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو مکمل آئینی کولیپس سے بچائیں۔ الیکشن فوری طور کے اوپر کرائے جائیں، جس طرح کل عمران خان صاحب نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے 3 کا بینچ ہو، 5 کا بینچ ہو یا فل کورٹ ہو، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا پریروگیٹو ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ہمیں آئین کے اندر ہمیں چاہتے یہی ہیں کہ آرٹیکل 224 کے اندر عمل ہو اور الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے کا جو اصول ہے اس کو اپہیلڈ کیا جائے اور اسی میں قوم کی بقا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ تمام بحرانوں کا جو جنم لیتے ہیں وہ عمران خان سے لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موجودہ بحران بھی وہ ان کے اوپر ہی ڈال سر دیکھیے یہ تو ایک احمقانہ بات ہے۔ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی ایک سوورنٹی کا سمبل ہے، اقتدار اعلیٰ پاکستان کے عوام کا ہوگا اس کی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ رانا صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل درآمد مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ کلیئر میسج۔ جو حکومت چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرے گی اس کے ساتھ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا یا نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، پھر شہباز شریف اور کابینہ کو گھر جانا پڑے گا اور نئی حکومت آ کے امپلیمنٹ کرے گی۔ آپ کی نظر میں فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا آپ ذرا یہ بتائیے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو دوبارہ عرض کی، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ، سپریم کورٹ کا ایک اندرونی مسئلہ ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے بینچ بنانا، وہ جو بنائیں گے اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ حکومت آرٹیکل 187 کے تحت، 190 کے تحت مکمل طور کے اوپر آئین میں یہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہو، اور جو حکومت عمل درآمد نہیں کرے گی وہ گھر جائے گی، نئی حکومت آئے گی وہ عمل درآمد کرے گی۔ پیچھے کھڑی ہے۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ پاکستان کے آئین نے رہنا ہے یا ختم ہونا ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جڑا ہوا۔ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر پاکستان کے آئین کا، پاکستان کی قوم کا اور ریاست کی لیجٹیمیسی کا یعنی قانونی حیثیت کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم آرٹیکل 224 کو پر عمل درآمد نہ کرا سکیں اور آرٹیکل 224 جو ہے وہ عملی طور کے اوپر کالعدم ہو گیا تو یہ پاکستان میں ایک نمائندہ حکومت کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی
اور پاکستان نامزدگیوں پہ چلے گا۔ سیدھی بات ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، وہ کیا گارنٹی ہے؟ 8 اکتوبر کا تو مطلب یہ ہے کہ اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی اور نگران حکومت آ جائے گی۔ 3 مہینے میں کیا قیامت آ جائے گی پاکستان میں کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں پیسے بھی آ جائیں گے، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا 3 مہینوں میں، اور پھر یہ الیکشن کرا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 مہینوں میں پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن نہیں کراتے، پھر آپ پاکستان میں بھی الیکشن نہیں کرا پائیں گے، اور پاکستان ایک غیر آئینی حکومت کے نیچے چلا جائے گا۔ اسے چاہے مارشل لا کہیں یا کچھ اور کہیں، مرضی ہے آپ کی، جو اس کا نام آپ کی مرضی سے، جس طرح پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، مشرف صاحب نے اس کا نام بدل کے چیف ایگزیکٹو رکھ لیا، اب آپ اس کا نام بدل کے کچھ اور کر لیں، لیکن یہ آئینی حکومت نہیں ہوگی۔ اور پاکستان جو اس وقت سیاسی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر ایک مکمل کولیپس کر چکا ہے، جیسا کہ حکومت نے بتایا ہے سپریم کورٹ کو، اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا اس وقت کسی بھی ادارے میں اتنی جان ہے کہ اگر ہم ایک خانہ جنگی میں، فارمل خانہ جنگی میں یا لا اینڈ آرڈر میں چلے گئے تو وہ ہمیں کوئی بچا پائیں گے۔ لہٰذا پاکستان میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو مکمل آئینی کولیپس سے بچائیں۔ الیکشن فوری طور کے اوپر کرائے جائیں، جس طرح کل عمران خان صاحب نے کہا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے 3 کا بینچ ہو، 5 کا بینچ ہو یا فل کورٹ ہو، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا پریروگیٹو ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ہمیں آئین کے اندر ہمیں چاہتے یہی ہیں کہ آرٹیکل 224 کے اندر عمل ہو اور الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے کا جو اصول ہے اس کو اپہیلڈ کیا جائے، اور اسی میں قوم کی بقا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ تمام بحرانوں کا جو جنم لیتے ہیں وہ عمران خان سے لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موجودہ بحران بھی وہ ان کے اوپر ہی ڈالیں گے؟ سر دیکھیے، یہ تو ایک احمقانہ بات ہے۔ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی ایک سوورنٹی کا سمبل ہے، اقتدار اعلیٰ پاکستان کے عوام کا ہوگا، اس کی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان ہی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل درآمد مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ کلیئر میسج۔ جو حکومت چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرے گی، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا یا نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، پھر شہباز شریف اور کابینہ کو گھر جانا پڑے گا اور نئی حکومت آ کے امپلیمنٹ کرے گی۔ آپ کی نظر میں فل کورٹ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، یا آپ ذرا یہ بتائیے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے آپ کو دوبارہ عرض کی، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ، سپریم کورٹ کا ایک اندرونی مسئلہ ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے بینچ بنانا، وہ جو بنائیں گے اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ حکومت آرٹیکل 187 کے تحت، 190 کے تحت مکمل طور کے اوپر آئین میں یہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہو، اور جو حکومت عمل درآمد نہیں کرے گی وہ گھر جائے گی، نئی حکومت آئے گی وہ عمل درآمد کرے گی۔